السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کا نام لے کے سورہ واقعہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی سورہ مکیات میں سے ہے، مکی صورت ہے یہ، اور اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ ہماری پوری پرزور کوشش ہوگی کہ اس کو آج مکمل کر لیں۔ غالب گمان تو یہی تھا کہ ہم لوگ اس سورہ کے ساتھ سورہ حدید کا بھی ترجمہ اور تفسیر سمجھتے، لیکن وقت چونکہ اب نامناسب ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ آج اسی سورہ مبارک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل سورہ رحمان وہ بھی مکیات میں سے ہے، اور وہ اپنے اسٹائل اور اپنے انداز اور اپنی جامعیت کے لحاظ سے بہت منفرد صورت ہے قرآن مجید کی، کہ جہاں پہلے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا سورہ رحمان میں، اور اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوا، اور جنتیاں بھی یوں سمجھیے کہ جو جنتی ہیں ان کے لیے بھی 2 جنتیں، جہنم جو ہے اس کے بارے میں ایسی کوئی شے نہیں آئی، لیکن جنتیوں کے لیے 2 اونچے درجوں کے لیے جنات اور انسان کے لیے، اور 2 نچلے درجوں کے لیے گویا کہ جنات اور انسان کے لیے، لہٰذا ٹوٹل 4 جنتوں کا ذکر ایک طریقے سے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اگر آپ کو یاد ہو سورہ رحمان جو ہم نے کل پڑھی ہے اس میں یہ طرز اور یہ اسلوب تھا۔ بین ہی وہی انداز آپ لوگ کو یہاں بھی نظر آئے گا سورہ واقعہ میں۔ سورہ واقعہ اپنے اسٹائل کی منفرد ترین صورت ہے، منفرد ترین۔ اس میں پہلے جو ہے یہاں پر جنتیوں کا ذکر ہے، بعد میں دوزخیوں کا ذکر آئے گا، گویا کہ یہ بھی وہ مرر امیج کے کورسپونڈنگ ہوا سورہ رحمان کے۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ قرآن مجید کا جہاں اصل اسلوب وہاں آیا تھا سورہ رحمان میں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صنعی ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک پوٹینشیل فیکٹر اور پوٹینشیل ترین علم جو ہے وہ ہے علم قرآن، اور اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا تو علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو ہم تم کو چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم نے جو تمہیں گویائی سکھائی دی ہے، قوت طلاقت لسانی عطا فرمائی ہے، اس کا سب سے بہترین جو مصرف ہے، جو بہترین یوٹیلائز تم کر سکتے ہو اس کو قرآن مجید پر صرف کرو۔ تو وہاں شروع میں آیا تھا دوستوں سورہ رحمان کے یہ ساری چیزیں شروع میں آئی تھیں، یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ ایک انداز انتہائی منفرد ہے اس سورہ مبارک کا، کہ یہ پوری جامعیت قرآن مجید کی، کہ قرآن مجید مجھ سے اور آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں کس راستے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے،
کیا وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن مجید سے آج امت مسلمہ بے بہرا ہو چکی ہے؟ یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گی سورہ واقعہ کے اختتام پہ۔ واقعہ جیسا کہ قیامت کا ایک طریقے سے دوسرا نام ہی سمجھیں اس کو، واقع ہو جانے والی شے قیامت، اس کا ذکر دیا جا رہا ہے یہاں شروع میں۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے کچھ لوگ آ چکے ہیں، جوائن کر چکے ہیں، تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ایم شیور آپ لوگ کو میری آواز آج کلیئر ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی مائک میں یا پھر براڈ کاسٹ انٹرپشن اگر آپ کو محسوس ہو تو آپ لوگ مجھے ابھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسا کہ عرض کرا کہ یہ سورہ مبارک اپنے کلائمیکس کو پہنچ جائے گی آخری رکوع میں، اسپیشلی جو آخری اس کی 10 آیات ہیں وہ انتہائی منفرد، انتہائی عظیم الشان، بہت عظیم آیات ہیں۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع رونما ہو جائے گا، یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے، جب وہ واقع قائم ہو جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اور جان لو کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں اپنے دلوں میں شکوک و شبہات مت رکھو، وہ ہو کے رہے گی۔ خافضۃ الرافعہ، بہت لوگوں کو بلند کر دے گی اور بہت لوگوں کو پست کر دے گی۔ بعض تو ہوں گے جو کہ دنیا میں بہت بلند مقام پر تھے، وہ وہاں پست ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، ڈیگریڈ ہو جائیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو یہاں فقراء تھے، ابو ذر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے تھے، پست تھے نا یہاں پر، وہاں ان کا جو مقام ہوگا اس کا میں اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ایک سخت زلزلے سے ہلایا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، اور یہ جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا بڑے جامع ترین راک اسٹڈی، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریزہ ریزہ۔ فکانت ہباء منبثا، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، غبار کر دے گا۔ جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ریزہ ریزہ ہو کر جب یہ مٹی کے ایک دم گولے تباہ ہو جاتے ہیں تو کیسے دھول مٹی رہ جاتی ہے۔ فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے، ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ہم سارے کے سارے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن سن رہے ہیں بڑے مزے سے، لیکن وہ دن آئے گا وکنتم ازواجا ثلاثہ، اے انسانوں تم 3 جوان گروہ میں، 3 منقسم صورتوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ اب یہ 3 گروہ کون ہیں؟ پہلا گروہ جس میں وہاں آیا تھا سورہ رحمان میں، جن کی 2 جنتیں تھیں، ایک ادنا جنتی کا مستحق اور دوسرا جو ہے اونچے درجے کا۔ تو ایک وہ گروپ ہوگا دوستوں جو کہ ایک دم آگے ہی آگے ہوں گے، سب سے آگے، جس کو کہتے ہیں سابقون، سبقت حاصل کر جانے والے، اللہ کی بارگاہ مقربین میں شمار کروانے والے، وہ ہیں سابقون، یہ پہلا گروپ ہوگا۔ دوسرا گروپ ہوگا دائنے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، بہت اچھے لوگ ہوں گے وہ بھی جو سیدھے ہاتھ میں، ایٹ لیسٹ ادنا درجے کے تو جنتی وہ بھی ہوں گے۔ اور تیسرا گروپ ہے ہولناک، جس کو یہاں کہا گیا اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، ان کا ہولناک ترین انجام ہوگا۔ ابھی یہاں پہلے گروپ کا اندازہ لگائیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو دائنے ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی اچھے ترین لوگ ہوں گے دائنے ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کس کیفیت میں ہوں گے، کس حالات میں ہوں گے۔ میمنہ کہتے ہیں برکت کو، یعنی یہ بڑے برکت والے لوگ ہوں گے، جو پہلی کیٹیگری ہے، رائٹ ہینڈڈ پیپل۔ اور اصحاب المشأمہ، مشأمہ کہتے ہیں بیکار ترین انجام والے، برے انجام والے لوگ۔ لیکن اس سے بھی اوپر ایک شے، سب سے آگے سبقت لے جانے والے، والسابقون السابقون، اور اعلیٰ درجے والے تو کیا ہی اعلیٰ درجے والے ہیں، اولئک المقربون، وہ قریب ہو جائیں گے اپنے رب سے، مقربین بارگاہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو،
میرے نزدیک آئے، دنیا میں میرے احکامات کی پابندگی کرے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو، بھاگو، لپکو، مسابقت اختیار کرو اپنے پروردگار کی طرف۔ جو لوگ دنیا میں اس کے قریب ہوئے، جو کہ دنیا میں اس کی پیروی کرتے رہے، جو کہ دنیا میں دین اسلام پر قائم رہے، جس طرح فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ سے اس کا قرب تلاش کرو، بارگاہ الہی کے اور قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ اس کے قرب تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں، اس کے راستے میں جہاد کرو، اپنے نفس کے خلاف، اپنے ان جنسی تقاضوں کے خلاف، اپنی دولت کے خلاف جہاد کرو۔ جہاد صرف یہ تو نہیں ہے نا بم لگا کے پھٹ جاؤ کہیں پر، نہیں، جہاد کرو، قریب ہو جاؤ گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے، تو اللہ نے آج ان کو اپنے نزدیک بلا لیا۔ اور ان کی کیا جزا ہوگی؟ فی جنات النعیم، یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، وہ جنت نعیم میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان کا ایک تو گروہ ہوگا اگلے لوگوں میں سے، اور تھوڑے لوگ ہوں گے پچھلوں میں سے۔ اب یہ تھوڑے لوگ، پچھلے اور اگلے لوگ، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے لوگ سے مراد کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ پچھلی امتیں، اور اگلوں سے مراد فرمایا گیا ہے یہ امت محمدی۔ اب یہاں قرآن مجید تو کہہ رہا ہے جو آگے والے آئیں گے وہ کم تعداد میں ہوں گے، پچھلے والے زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ تو کیا ہم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، یہ ساری جو قومیں گئیں اس میں جو نیک ایمان والے بندے تھے ان کا ذکر ہے، نیک ایمان والوں کا، یا کسی اور شے کا ذکر ہے؟ اور اگر اگلوں سے مراد یہاں یہ ہے کہ امت محمدی اگلوں میں سے ہے، اور یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے وقلیل من الآخرین، کم ہوں گے اگلوں میں سے، تو امت محمدی کا درجہ تو اس سے کم ثابت ہو رہا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر قاعدہ، ہر امت، ہر دور میں یہ ضابطۂ حیات اللہ کا رہا ہے، ہر دور میں۔ ابھی بھی یہ معاملہ ہے کہ کوئی صدیقین کے مقام پر فائز ہے، کوئی شہادت کا مقام پر فائز ہے، اور کوئی صرف سادہ مسلمان ہے، کوئی سادہ مومن ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ ہے جس طرح حضور نے فرمایا خیرکم من امتی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت میں سے ہر طبقہ جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کے بعد جو آئے، اور اس کے بعد جو آئے، یعنی ہر امت میں، امت محمدی کی بھی جو یہ سب ڈویژن ہے، کوئی صدیقین کے مقام پر ہے، کوئی شہداء کے مقام پہ ہے، کوئی عالم دین کے مقام پر ہے، ہر ایک کا مقام ہے نا، کوئی سادے مسلمان کی طور پر ہے۔ تو پہلے لوگوں میں بھی مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی، بعد میں تعداد کم ہو جائے گی۔ اب 1.5 ارب اگر امتی ہیں تو اس میں جو صالح ہوں گے وہ آگے نکل جائیں گے، ہمارے سامنے دیکھے گا آگے نکل جائیں گے، اور جو بیچارے سادہ مسلمان رہے لیکن ہوں وہ بھی صالح، تو ایٹ لیسٹ وہ رائٹ ہینڈ پہ ہوں گے، دائنے ہاتھ والے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، لازماً تم لوگ 3 گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، یہ تو ہے قاعدہ، ہوگا وہاں پر۔ اور کچھ بیچارے جنہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کے اوپر اپنا عمل کبھی لایا ہی نہیں، خود تو چھوڑیں اپنی اولادوں کو بھی اس پہ نہیں لگایا، تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تو اندھیروں میں ہوں گے، جس کو اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرور موضونہ، اور ان کی بہترین آمیزش کیا ہوگی ان جنتیوں کی کہ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختیوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس طرح لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ایک دم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے طواف کر رہے ہوں گے، ایسے لڑکے ان کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، ان کے وہ عظیم سرونٹس، ولدان مخلدون، جو کہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ جوان، جوانی ان کی مستقل رہے گی، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ فرض کریں آپ اگر کوئی ملازم بھی رکھتے ہیں دنیا میں، تو اگر وہ بچہ ہے، آپ 10-20 سال آگے کر لیں، فاسٹ فارورڈ چلے جائیں، تو وہ بڑا ہو گیا ہے، آپ بوڑھے ہو گئے، اب وہ جوانی سے بھی آگے نکل گیا ہے، ایک عرصہ آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں، اس کے دیگر اعضاء جو ہیں وہ زائل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی جو جوانی میں محنت تھی، مشقت تھی، بھاگ دوڑ تھی آپ کے لیے، وہ اب خدمت آپ کی ویسے نہیں کر سکے گا۔ لیکن جنت اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرونٹس بھی رکھے ہیں ان پر بھی کبھی بڑھاپا غالب نہیں ہوگا۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، یہ چیزیں لے کر وہ آمد و رفت کریں گے۔ کون سی چیزیں؟ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ،
وہ جو آب خورے ہیں، آفتابیں ہیں، اور ایسی جام شراب کی وہ گلاسز وہ آپ کو سرو کریں گے انشاءاللہ۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، تو نہ تو اس کے پینے سے سر میں کوئی درد ہوگا، ورٹائگو ہیڈ ایک ہوگا، نہ اس سے ولا ینزفون، اس سے نہ کوئی عقل میں کوئی فطور پیدا ہوگا، نہیں۔ یعنی دنیا کی شراب پر اس کو قیاس نہ کریں آپ لوگ کہ اس کو پینے سے ہم جو آج کا انسان بہک جاتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، نہیں۔ جنت اتنی حسین ترین شے ہے کہ اس کے اندر جو شراب بھی محسوس ہوتا ہے وہ ایسی رکھی گئی ہے کہ کیف سا تو ہوگا، ایک سرور ہوگا، لیکن اس سے اس طریقے سے کوئی تھکان یا سر کا درد یا بے ہوشی یا بے عقلی فطور نہیں آئے گا ایسا۔ اور کھانے کا، اب یہ تو ہو گیا پینے کا معاملہ، کھانے کا کیا ہے؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جو میوے جو وہ پسند کریں گے، سارے ڈرائی فروٹس موجود ہیں اور بڑے بڑے سائز میں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ظاہر بات ہے گوشت ان کو جب ملے گا وہ پرندوں کا ملے گا جو وہ چاہیں گے، تیتر کا، بٹیر کا، جو وہ چاہیں گے ہم حاضر کریں گے۔ وحور عین، اب ظاہر بات ہے اونچے درجے کی جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقون، جو سبقت اختیار کر کے لے گئے، اللہ کے قریب ترین ہو گئے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ابھی تو ادنا درجے کی جنت آئی نہیں، ابھی تو بہت اونچے درجے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہ اس اونچی جنت کے لیے وحور عین، ہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو حوریں بھی عطا فرمائے گا، عین، جن کی آنکھیں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، تازہ ہوں گی، بڑی آنکھیں خوبصورتی کی پہچان ہے۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت میں رکھا ہوا ہے جیسے پوشیدہ چھپے ہوئے جس طرح انڈے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ خوبصورت، اتنی زیادہ ہم عمر، اتنی زیادہ خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ظاہر بات ہے ہر انسان کا جو جذبہ ہے شہوت کا، اور یہ جو تقاضے اللہ نے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے بندوں میں نے کیا کیا رکھا ہے، کیا کیا تقاضے رکھے ہیں، کیا کیا ان کی جنسی خواہشات کا میں نے سامان رکھا ہے، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ بالکل معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو اونچے درجے والی جنت ہے، اس میں دیکھیں مقام بھی اتنے اہل جنتیوں کا جو کہ اونچے درجے والے ہیں، ان کے لیے مقام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی رکھا ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے رکھا ہوا ہے جیسے پوشیدہ حوریں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کے صلے میں۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے جو ہے نیک عمل کرا، تو نے میرے راستے میں جذبے جھیلے، تو نے میرے راستے میں کمر کوشاں کری، تو نے میرے راستے میں میرے دین کے لیے تن من دھن سب لگا ڈالا، تو یہ تیرے جزا ہے، بدلہ تیرے اعمال کا ہے۔ اور وہاں بندے کی طرف سے ہر بار آتا ہے، جس طرح ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اے پروردگار عالم، کل حمد، کل ثنا، کل شکر تیری ہے کہ ہم کو تو نے یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم نہیں پہنچ سکتے تھے ہرگز، الا یہ کہ تیری ہی ہدایت شامل حال نہ ہوتی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس جنت الفردوس میں وہ کوئی بک بک نہیں سنیں گے، اور نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، کوئی الزام تراشی ہوگی، کچھ نہیں۔ جو دنیا میں ہوتا ہے نا، اگر کسی کو ایک رتبہ مل جائے تو کیسے کیسے الزامات لگتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی وہاں ان کو، الا قلیلا سلاما سلاما، بلکہ ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں بآواز بلند ان کو سنائی دی جا رہی ہوں گی۔ واصحاب الیمین، اور جو دائنے ہاتھ والے ہوں گے، یہ تو ہو گیا پورا کا پورا ذکر پہلے گروپ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان مقربین کوئی ایسی عظیم الشان جنت الفردوس دے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے گروپ پہ، دائیں ہاتھ والے۔ تین گروپ جو ڈویژن ہو رہی ہے روز قیامت، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے میں بتا لوں، تین گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ہم سارے۔ نمبر 1 وہ سابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے نکل گئے اللہ کے پاس، اور دوسرا اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اور تیسرا ہوگا اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے۔ اب دوسرا گروپ ہم پڑھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کا کیا انجام ہوگا۔ واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین، وہ کیا ہی اچھے ثابت ہوئے، تمہیں معلوم بھی ہے، اندازہ بھی ہے وہ کس کیفیت میں ہوں گے۔ فی صدر مخضود، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، سائے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو فراہم کرے گا سامان، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، چھاؤں ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، وماء مسکوب، چلتا ہوا پانی ہوگا، دوڑتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے ہوں گے،
لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی ان کا جو تار ہے وہ منقطع نہیں ہوگا، ولا ممنوعہ، اور ان کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ ٹوٹا ہوا ہوگا نہ پہنچ سے باہر ہوگا، نہیں، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے وہ ذرہ بھر ہاتھ پھیلائے اور توڑ کے سارے پھل نکال لے. وفرش مرفوعہ، اونچے اونچے فرش ہوں گے، تختے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، ہم نے وہاں ان کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو بنایا ہے کنواریاں. عروباً ترابا، محبوبہ ہیں اور ہم عمر ہیں، ان کو محبت دیں گی. دنیا کی عورت پر قیاس نہ کریں جو کہ ایک طرف محبت دیتی ہے اور ایک طرف نفرت، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پاک ان کے لیے رکھی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے یہ تقاضے ہم میں اللہ نے ہی رکھے ہیں، اور ان تقاضوں کا بھرپور تسکین کا سامان بھی اللہ وہاں دے گا انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں، پہلے تو یہی دعا کریں سابقون السابقون. البتہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے تو ہم دستگیری کرتے ہیں، تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار عالم وہ روز جو بڑی دن قائم ہو اور جس دن 3 حصوں میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں، پروردگار عالم ہم پر رحمت کا ہاتھ رکھنا، ہم پر اس دن سایہ عطا فرمانا کہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہمیں جگہ عطا فرمانا. لأصحاب الیمین، یہ ہیں دائنے ہاتھ والے، یہ سب چیزیں دائنے ہاتھ والوں کے لیے. سلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا. وسلۃ من الآخرین، اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں کا ہوگا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ما اصحاب الشمال، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کس ہولناک انجام سے گزر رہے ہوں گے، کیا سختیاں جھیلتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، کیا کیفیت میں ہوں گے وہ مبتلا. تمہیں اندازہ نہیں ہے تو ذرا سن لو. فی سموم وحمیم، وہ لوگ آگ میں ہوں گے، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر گھوم رہے ہوں گے. وظل من یحموم، اور جو سیاہ دھوئیں ہوں گے ان کے سایوں کے اندر ہوں گے، وہ سخت ترین گرمی. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرت بخش. ان کو یہ نہ سمجھو کہ ان کو عیش و آرام کی زندگی ہم دے رہے ہیں، نہیں. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بڑے رفع حال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں، دنیا کا عیش و آرام سکون تھا، لوگوں کو اس طرح حقیر نظروں سے دیکھتے تھے. ذالک مترفین، بڑے خوشحال رہتے تھے یہ لوگ دنیا میں. ولید بن مغیرہ کے تو بڑے بڑے باغات تھے طائف میں، ابو جہل کی محفل تو بڑی رونق والی تھی نا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بہت ضد کر رہے تھے بڑے بڑے گناہوں پر، بڑے بھاری گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے. وہ سب سے بڑا بھاری گناہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے بعد سب کچھ معاف کر دے گا. شرک نہیں، میں کھلا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں پہنا رہا ہوں، میں کپڑے دے رہا ہوں، میں رزق دے رہا ہوں، اور میری ذات میں شرک، He will not tolerate this. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور یہ دنیا میں ایسے ڈینگے مار مار کے کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو کر گھل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود فنا ہو جائے گا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ کیا بول رہے ہیں محمد کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. آباؤنا الاولون، کیا ہمارے وہ اگلے باپ دادا بھی زندہ کر دیے جائیں گے. اے نبی ان کو کہیے، تم آخرت کی بال سے بادل موت پر پریشان ہو تو ان سے کہیے، اے نبی ان سے کہیے، قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ سارے اگلے سارے پچھلے لمجموعون، سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک معین تاریخ کے وقت پر، جمع ہونے کے دن پر سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. واقعتاً یہ جو انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، واقعتاً اور کوئی اسلوب آپ کو اس قرآن مجید کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. بھلا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں کر کر کے گھل مل کر سڑ کر گل کر ختم ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ کیا بول رہے ہیں یہ محمد کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اب آباؤنا الاولون، کیا وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے جو ہم سے پچھلے ہمارے بڑی بڑی قومیں نکل گئیں پہلی، وہ بھی باپ دادا بھی زندہ.
تو نبی ان سے فرمائیے اے نبی ان الاولین والآخرین کہ سارے اگلے سارے پچھلے لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تم سب جمع کر دیے جاؤ گے ایک معین تاریخ کے وقت پر، اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہے۔ تمہیں جو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں غیب کی باتیں، ہونی ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کے رہے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو، تم بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، ہم نے کتاب بھیج دی، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے سامان بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے سورہ قاف میں پڑھا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ اس قرآن مجید میں یاد دہانی ہے، اس کو پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی، اس پہ ذرہ بھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پھر اے وہ لوگ ایھا الضالون المکذبون، اے وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو ہمارے اس نبی کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو، ہماری ذات کو، لآکلون من شجر من زقوم، تو آج تو ہم تمہیں کھلائیں گے اس درخت زقوم سے، وہاں سے تمہیں کھانا ہوگا، اسی کا پھل کھاؤ گے جو جہنم کی وادیوں سے نکل رہا ہے ایک درخت، ایسا ہولناک درخت کھاؤ گے اس میں سے۔ اب فمالئون منہ البطون، اور جب پیاس لگے گی تو اپنا پیٹ بھرو گے تم اسی پس سے، اسی کھولتے ہوئے پانی سے، اسی پس کیوٹی سے پیٹ بھرو گے تو اسی سے ہی بھرو گے۔ درخت کھانا ہوگا تو وہی درخت کے ہی اسی پھلوں سے کھاؤ گے، پانی بھی پینا ہوگا تو وہی سارا پانی جہنم کا، پیٹ بھرو گے تم اس درخت زقوم سے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور جب پیاس لگے گی تو پینے کو بھی میسر ہوگا کھولتا ہوا پانی۔ اور یہ نہ سوچو کہ بس ہلکا سا پیو گے وہ پانی، دنیا میں تمہیں پیاس لگتی ہے کیسے کیسے پوری 250 ml کی پوری بوتلیں پی جاتے ہو، وہاں جب تمہیں پیاس لگے گی فشاربون شرب الہیم، اس طرح پیو گے جیسے پیاسا کوئی مرا ہوا اونٹ پیتا ہے، یعنی پیاس کی شدت ایسی ہوگی جو بےتاب جانور سے بھی کہیں زیادہ تیز ہوگی۔ ھذا نزلھم یوم الدین، اور یہ تمام چیزیں ابتدائی مہمان نوازی ہوں گی قیامت کے دن۔ ابھی اور جو آنا ہے اس کی آگے کا مرحلہ تو بہت دور کی بات ہے، آگے کا تو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ابتدائی مہمان نوازی یہ ہو رہی ہے جہنمیوں کی۔ اب اگلا جو انداز آ رہا ہے اس قرآن مجید کا، میرے خیال سے 9 لسنرز میرے پاس موجود ہیں، آپ لوگوں کو وقت کا انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، آپ لوگ کو 12 کیا 1 بج جائیں گے، آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہوگا، اور یہ قرآن مجید کا یہ اسٹائل جو اب آ رہا ہے، البتہ ہم تو صرف سورہ واقعہ پڑھیں گے، لیکن یہ انداز ذرا آپ چیک کریں، یہاں 3 گروپس آ گئے، جس طرح سورہ رحمان میں اللہ کی صنائی اور قدرت کا بیان تھا، پھر جہنمیوں کا ذکر پہلے، جنتیوں کا بعد میں، یہاں دیکھیں جنتیوں کا پہلے ذکر ہو گیا، جہنمیوں کا بعد میں، پھر پہلے وہاں قرآن کا ذکر آیا تھا عمدہ انداز میں، اور یہاں اینڈ میں آئے گا عظیم الشان انداز میں قرآن مجید کی عظمت کا ایک پورا سامان وہاں نظر آئے گا۔ اب یہ جو انداز شروع ہو رہا ہے، چونکہ اب ہم لوگ پڑھتے پڑھتے کل انشاءاللہ ہم لوگ 27واں پارہ مکمل کر لیں گے، تو یہ جو انداز ہے میں چاہتا ہوں آپ سارے جو 9 لسنرز یہاں موجود ہیں، ذرا اس آیات کو جو اب اگلی 10 آیات آ رہی ہیں، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکیں، اور جیسے ایک عظیم الشان استاد اپنے شاگردوں کو قرآن مجید مکمل ہونے سے پہلے سمجھاتا ہے، ہر طریقے سے سمجھاتا ہے، سوال جواب سے سمجھاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھاتا ہے، ہر طریقے سے سمجھاتا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں جو سوتے ہوئے تار ہیں وہ میں جگا دوں۔ تو میرا بھی انشاءاللہ انداز ویسا ہوگا کہ آپ اپنے دلوں کے اندر جھانکیں، سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ یہ جو اگلے سوالات اب یہاں نظر آ رہے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جواب چاہتا ہے، جو جواب آپ کی سیرتوں میں موجود ہیں، آپ کے دلوں میں سوئے ہوئے ہیں، ذرا 2 منٹ کے لیے آپ ان کو بیدار کر لیجئے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں ذرا تھام اور تھامیں، ابھی انتظار کریں، اور یہاں 10 آیات آپ دیکھیے گا کتنی عظیم الشان ہے، اور ہر سوال کے اینڈ میں آپ سب نے بولنا ہے بل انت یا رب، اس کا مطلب ہے اے اللہ یہ سارے سوالات کے جوابات تو ہی دے رہا ہے، اے اللہ یہ سارے کام تو ہی کر رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ ساری خلاقی، یہ ساری صنائی، یہ ساری مصوری، یہ ساری تخلیق، یہ سارا نظام یا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
اب ذرا انداز دیکھیے آپ. نحن خلقناکم، اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے کافروں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، سارے. نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا نا پہلی دفعہ ہم نے بنایا نا تم کو. فلولا تصدقون، تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو بعد سے بعد الموت کی؟ جب ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا کیوں نہیں بنائیں گے دوبارہ؟ تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو ہمارے دوبارہ پیدا کرنے پہ؟ کیوں شک کر رہے ہو؟ یہ شک تمہیں ہونا نہیں چاہیے. کیوں تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا ہے. فلولا تصدقون، کیوں نہیں کر رہے تصدیق کہ بعد سے بعد الموت ہوگا؟ افرأیتم ما تمنون، اچھا ذرا بتلاؤ، یہ جو تم عورتوں کے رحم مادر میں جا کے وہ ٹپکا کے آ جاتے ہو، نطفہ کا، منی کا، وہ جب تم ٹپکا کے آ جاتے ہو، انتم تخلقون، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں انسان؟ تم تو رحم مادر میں ٹپکا کے آ جاتے ہو. یہ وہی انداز ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب. آپ لوگ بولیں نا بل انتا یا رب، اے اللہ تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. اے میرے پروردگار، یہ سارا تخلیق کا مرحلہ یہ کون کر رہا ہے؟ 3 جھلیوں میں تو ہمیں تخلیق دے رہا ہے. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک انٹیریئر ایبڈومنل وال ہے، ایک یوٹرائن کیویٹی ہے، ایک امنیوٹک کیویٹی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. انتم تخلقون، کیا تم آدمی بناتے ہو؟ تم تخلیق کرتے ہو؟ تم نے جا کے بنایا ہے وہاں پہ اعضا؟ تم نے جا کے وہاں پر آنکھیں اور دل بنائے ہیں؟ تم اس کی مختلف مراحل کی تخلیق کرتے ہو، علاقہ، مضغہ، نطفہ، یہ سب تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں بنانے والے؟ بل انت یا رب، اے پروردگار تو ہی کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو حائل کر دیا ہے، موت کو ٹھہرا دیا ہے، اور ہم نہیں ہیں عاجز ہونے والے. تم ہمیں تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے. کیا مطلب اس کا؟ تمہارے مابین موت، کیا مطلب؟ یعنی اس دنیا میں بھی ہم اس جسم کے ساتھ تو زندہ ہیں، موت میں یہ جسم ہم سے چھین لیا جائے گا، مٹی میں چلے جائیں گے میں اور آپ سارے. لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے دوستوں، وہ تو آخرت میں ہم جب اٹھائے جائیں گے ایک اور جسم دیا جائے گا. گویا وہ جو شعور ہے، روح، وہ ہمارا چلا تو جائے گا، لیکن جب اس جسم کے ساتھ دوبارہ بعد سے بعد الموت میں جوڑ دیا جائے گا تو گویا ایسا لگے گا سب کو کہ وہ کانشیسنس مینٹین ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تعلق روح سے ہے. یہ جو تمہاری زندگی کے 2 دور ہیں، اس کے درمیان ہم نے موت کا پردہ ڈال دیا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی سڑک کے ادھر بھی تم ہی ہو اور سڑک کے ادھر بھی تم ہی ہو. بس یہ ہے کہ جسم تمہارا یہاں رہ جائے گا اور ہم بعد سے بعد الموت تم کو ایک نیا جسم دیں گے. روح تمہاری وہی ہوگی، روح گلے گی، سڑے گی، مرے گی نہیں، وہ آ جائے گی واپس. جس طرح ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. ہمیں جو آخرت میں جسم ملے گا وہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہوگا. یہ جسم تو اسی زندگی میں بھی نہیں رہتا ایک جیسا، اس زندگی میں بھی ہمارا جسم بدلتا رہتا ہے، مسلسل بدل رہا ہے. میں جو آج ہوں، کیا میں 10 برس ویسا تھا پہلے؟ آپ سارے جو بیٹھے ہوئے میری باتیں سن رہے ہیں، 20-25 سال کی بھی آپ کی پہلی عمر یہی تھی، یا آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ جو کنٹینوس چینج ہو رہا ہے، RBC WBC چینج ہو رہے ہیں، اٹس اے کنٹینوس پروسیس. تو ہم کو جو پیدا کیا جائے گا دوبارہ، تو جسم کون سا ہوگا؟ کیا یہی 20 برس 40 برس 60 برس والا جسم ہوگا یا نیا جسم ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کیسا ہوگا؟ جسم ہوگا نیا، لیکن ہوگا اسی جیسا. انہی اعضاء سے جو ہم نے نیکیاں اور بدیاں کمائی ہیں ویسا ہی جسم ہمیں دے دیا جائے گا. اور جو جان ہمارے اندر ڈالی جائے گی وہ وہی شعور ذات کا ہوگا جو ہمارے اندر ابھی موجود ہے. اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَّةَ الْأُولَىٰ، اس سے پہلے ایک آیت ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا دیا اور ہم نہیں ہیں عاجز ہونے والے. عَلَىٰ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہماری تو یہ قدرت ہے کہ تمہاری جگہ تم جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دیں، تم جیسا جسم اور دے دیں ہم.
وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو ایسی صورت پر اٹھا دیں جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو، تم جیسے وجود دے دیں۔ یہ بات قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی ہے، 3 دفعہ۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُمْ أَمْثَالًا تَبْدِيلًا، سورہ دہر میں آپ لوگ یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جسم، امثال اسی جیسا، مثال ایک ہی جیسی، اور پھر آگے چل کے آپ پڑھیں گے یہ سورہ، بلکہ پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، مثال جیسا جسم۔ ایک مرتبہ اور یہ آیت آپ پڑھیں گے، یا پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں، یہ میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مدنی دور ظاہر بات ہے مکے کے بعد ہی آئے گا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، مثال جیسا جسم ہم تمہیں دیں گے، یعنی اس نئے جسم میں وہ شعور جوڑا جائے گا، اور ہماری یادداشت جس طرح آف ہوتا ہے کمپیوٹر اور فوراً آن ہو جاتا ہے، جیسے اب بھی میرے اندر جو جان ہے وہ یادداشت تو ابھی موجود ہے نا، وہ تو وہی ہے، وہ تو چینج نہیں ہو رہی، وہ تو 20 برس کی پہلے کی بھی میموری سیو ہے ہمارے اندر، لیکن میرے جسم میں نامعلوم کتنی تغیر و تبدیلی آ چکی ہے، چینجز آ گئی ہیں۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت، ہم تمہارے درمیان موت کو معین وقت تک ٹھہرا دیں گے، اور ہم نہیں ہیں عاجز ہونے والے، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہاری جگہ ایسے اور آدمی پیدا کر دیں گے اور تم کو ایسی صورت پر اٹھا دیں گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہوگا، ہم تمہیں اٹھا دیں گے اس تخلیق پر جسے تم جان ہی نہیں سکو گے، یعنی اس عالم میں کھڑا کر دیں گے جس کا تم کو اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تمہارے علم میں ہے پہلی دفعہ کا پیدا کرنا، پہلی پیدائش تو ہم سب جانتے ہیں، کیا نہیں جانتا کیا ہر کوئی؟ کیا ہم نہیں جانتے ہم ایک ماں باپ سے آئے ہیں؟ کیا سورہ مومنون کی وہ ابتدائی رکوع نہیں گواہی دیتا کہ تمہیں ہم نے سب سے پہلے تو بنایا ہے مٹی سے؟ کیا قرآن مجید نہیں بتاتا؟ کیا میری اور آپ کی عقلوں پر کیا تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن مجید جب یہ باتیں بتاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کرا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اس نطفے سے بنائے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں تم کو ڈالا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے سے علقہ بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس علقہ سے مضغہ بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس کے بعد ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کے بعد تمہیں اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیسی بلند شان اور بڑی شان عظیم الشان ہے اس اللہ کی جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا علم نہیں ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم کو اول پیدائش کا علم حاصل نہیں ہوا؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں اپنے راستے کو ابھی سیدھا کرنے پہ نہیں آمادہ ہو؟ یہ سوال و جواب، یہ رد و قضا قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ اچھا چلو تمہیں پیدائش کی بات سمجھ نہیں آئی، تمہیں وہ رحم مادر کی اگزامپل سمجھ نہیں آئی، چلو ایک اور بات ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ایک اور سوال تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، اچھا بھائی ذرا یہ بتلاؤ کہ جو تم بیج بوتے ہو، خاموشی سے اندھیرے میں جا کے فصل کے اندر بیج گاڑ کر آ جاتے ہو، بیج دفنا کر آ جاتے ہو چپکے سے، ما تحرثون، کیا تم اسے اگاتے ہو؟ انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، اس سے پوری پوری فصلیں تم بناتے ہو، اس سے بڑے سرسبز درخت تم بناتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کے اگانے والے؟ کون اگاتا ہے اس کو؟ کون پیدائش میں لے کر آتا ہے؟ بل انت یا رب، یہ وہی انداز ہے دوستوں کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، پروردگار عالم یہ سب تو کر رہا ہے، یہ ساری خلاقی، یہ ساری صناعی، یہ مصوری، یہ تخلیق، یہ زمین پر چلتا ہوا عظیم الشان نظام، پروردگار عالم یہ ساری تخلیق تیرے ہونے کا ثبوت دے رہی ہے، تیری خلاقی کا ثبوت دے رہی ہے۔
لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں نا تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں، اس پوری فصل کو ملیا میٹ کر دیں، ختم کر دیں، ہلاک کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم ہو جاؤ گے ایک دم ملامت کرنے والے تعجب میں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ انا لمغرمون، ہم پر تو تاوان پڑ گیا بھائی، ہم نے بیج ڈالی، ہم نے ہل چلایا، ہم نے ساری محنت کری، ہم نے بارشوں کا انتظار کرا، ساری محنتیں ہماری، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جھکڑ بھیج دیا، آسمان سے طوفان بھیج دیا، کوئی آفت بھیج دی، اور ساری جو محنت ہے وہ ہلاک۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم تو محروم رہ جاؤ گے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ایک اور اگزامپل۔ اچھا یہ دیکھیں سوال جواب کیسا ہو رہا ہے، کیسا یہاں سے سوال، اب اس کا جواب میں اور آپ کیا دیں؟ آپ بتائیے، اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے، بل انت یا رب، اے پروردگار تو ہی کر رہا ہے، یہ ہم نہیں کرتے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا چلو یہ بتلا دو کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، بڑے مزے سے گرمی سے آتے ہو، آرام سے اے سی سے پانی، اے سی میں لیٹے اور واٹر کولر سے پانی نکال کے پی گئے، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا اس کو بادل سے تم برساتے ہو؟ تم نے اوپر جا کے فیکٹریز لگائی ہیں؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کے برسانے والے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کر رہے، کیوں شکر نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم النار التی تؤرون، آخری دو ایگزامپلس، کہ اچھا چلو یہ بتلا دو جس آگ کو تم سلگاتے ہو، کہیں فارسٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، سردی لگ رہی ہے، درخت ہے اگا ہوا، یہ ساری کی ساری لکڑیاں جمع کریں، آگ جو تم سلگا رہے ہو، بڑے مزے سے گرمی کا سامان پیدا کر رہے ہو اپنے لیے، انتم انشأتم شجرتہا، کیا اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، ہم ہیں اس کے بنانے والے؟ کون کرتا ہے یہ؟ تم نے جا کے اتنے بڑے سرسبز باغات پیدا کیے ہیں۔ نحن جعلناها تذکرۃ، اگر ہم چاہیں تو اس یاد دہانی کی چیز، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز ہم نے اس کو بنا دی ہے، ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز بنا دی ہے، یعنی ان تمام نشانیوں سے تمہیں یاد دہانی ہونی چاہیے۔ جس طرح پینٹنگ کو دیکھتے ہو تو پینٹر مصور کا خیال آتا ہے، پینٹنگ میں تو کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں اگر اللہ نظر نہیں آئے تو گویا کہ یہ تو پھر ایک ایکسرسائز ہو گئی نا، آج درس دے کے میں بھی سو جاؤں گا، آپ بھی سو جائیں گے، اتنی عظیم الشان نشانیاں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو یاد دہانی کے لیے، مسافروں کے فائدے کے لیے چیزیں یہ ساری بنائی ہیں، تاکہ تم ہمیں دیکھو، ہمیں پہچانو۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے نبی آپ عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے، جو بہت بلند اور بہت پاک ہے۔ اب اگلا جو مضمون آ رہا ہے، آخری رکوع، یہ ہے وہ ذروہ سنام قرآن مجید کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 لسنر سن رہے ہیں، آپ بس مجھے 15 منٹ دے دیجئے دوستوں۔ یہ جو ہے انداز قرآن مجید کا، یہ قرآن مجید کے اہم ترین مضامین میں سے ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ترین صورت تو ہم لوگ کل پڑھیں گے، 2 گھنٹے کا انشاءاللہ وہ پورا درس ہوگا، سورہ حدید، لیکن یہ جو اسٹائل اب آپ کو نظر آ رہا ہے، سوال جواب کا انداز تو ختم ہو گیا، اب قرآن مجید کا وہ حصہ آ رہا ہے جس کی ابتدائی 4 آیات ہم نے سورہ رحمان میں پڑھی تھیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کے جواب میں اب گویا کہ یہ 8 سے 10 آیات آ رہی ہیں کہ جو قوت بیان ہم نے تم کو دی ہے، یہ جو زبان گوشت کا ٹوکڑا ہم نے تمہارے اس میگزل اور مینڈیبل کے بیچ میں دے دیا ہے، جبڑوں کے بیچ میں دے دیا ہے، اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ اس زبان کو لگاؤ کہاں تم؟ اس کا مصرف اور اس میں مضمر یہی ہونا چاہیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی کوشش کرے کہ عمل کرے۔ اس کے بارے میں دیکھیں کتنی عظیم الشان ایک قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہی اسلوب ہے جو ہم لوگ سورہ نجم سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نجم میں کیا تھا؟ پہلی آیت بتائیے مجھے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرے،
ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گر سکتا ہے لیکن تیرے نبی، تیرے ساتھی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، نہیں۔ اسی کو دیکھیں یہاں بتایا گیا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی، ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے یہ ستارے کہاں ڈوبتے ہیں، آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ اس صدی میں قرآن مجید کی یہ آیت لوگوں کے کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ کائنات میں کچھ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گلیکسیز ہیں، بڑی بڑی ستارے ہیں، وہ آرام سے اس کے اندر دب کے دفن ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کے اندر جا کے۔ یہ سورج ہمارا چھوٹا سا ہی ستارہ ہے دوستوں، اتنا بڑا نہیں ہے، اس سے کہیں گنا اربوں خربوں ستارے، بڑے بڑے ستارے گم ہو جاتے ہیں اس کے اندر جا کے۔ اس کے قریب سے کوئی بھی شے گزرے، اس میں پاورفل اٹریکشن اتنی ہے، ایک پاورفل گریوٹی اتنی ہے کہ وہ اندر جیسے ہی جاتا ہے وہ دھس کے ایک دم تحلیل ہو جاتے ہیں، ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے وہ گلیکسیز۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہم جو آسمان پر دیکھتے ہیں نا، یہ جو ستارے نظر آتے ہیں، یہ شہاب ثاقب ہے جو ان شیطانوں کو، جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں جو وہاں تک رسائی حاصل کر کے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام چھیننے کی، وہ جو کلام آتے ہیں نا روئے دنیا پر، اس کو چھیننے کی اگر یہ لوگ کوشش کریں، وہ جو امپورٹنٹ آرڈرز ہیں جو امپلیمنٹ ہونے چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو شیطان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان شہاب ثاقب جو ہمیں نظر آتے ہیں آسمان پر، ان کو بھگانے کا وہ ایک پورا نظام وہ ہے۔ لیکن یہ کوئی الگ شے ہے، بلیک ہولز، جو آج اس صدی میں جا کے ڈسکور ہوئے ہیں، آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ یہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کا جو مفہوم لوگوں نے اپنے زمانوں میں سمجھا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے۔ فرض کریں علاقہ کا مفہوم لوگوں نے غلط سمجھ لیا کہ یہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہے، نہیں، علاقہ سے مراد تو وہ ہے جو معلق ہے، ایمبریو رحم مادر کی دیوار سے چپکی ہوئی ہے، وہ علاقہ ہے۔ اس لیے کیونکہ وہاں اس وقت تک معلومات کا دائرہ اتنا نہیں تھا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ بلیک ہولز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، حلال حرام جو شے ہے اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، پیچھے جانا ہوگا۔ قرآن مجید میں حلال حرام جو بھی چیز ہے اس میں ہمیں پیچھے جانا ہوگا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو، کہ اسلاف نے کیا سمجھا، ان کے اوپر والوں نے کیا سمجھا، عالم دین نے کیا سمجھا، چلتے جائیے پیچھے، چلتے جائیے، صحابہ نے کیا سمجھا، محمد الرسول اللہ نے کیا سمجھا اور سمجھایا۔ جہاں تک دین کا معاملہ ہے آپ کو پیچھے چلنا ہوگا، پیچھے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کے قدموں تک آپ پہنچ جائیں۔ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ پہنچ جانا، یہ ہے اصل دین کا معاملہ۔ لیکن یہ جو سائنٹیفک فینومیناز ہیں، یہ جو ہسٹوریکل ایک ساری کی ساری کیفیات ہیں، کریشن آف یونیورس کی جو معاملات ہیں، ان میں آگے جاؤ، آگے بڑھو، ترقی کرو، اللہ روکے گا نہیں۔ ایسٹرونومی کا علم حاصل کرو، جیولوجی کا کرو، ایمبریولوجی کے معلومات میں اپنے میدان کا دائرہ بڑھاؤ، اللہ کیوں روکے گا اس سے؟ ان میں جانے سے روکا ہے کیا اللہ نے؟ ان میں آگے جاؤ۔ جو معلومات کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے، انفارچونیٹلی مسلمان نہیں کر رہے، یہ ساری قرآن مجید سے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں انگریز، اور ڈسکور کر رہے ہیں بڑی بڑی چیزیں۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ دین کے معاملے میں تو ہم لوگ بجائے پیچھے جانے کے آگے جائیں گے، ایک اور فرقہ لے کر آ جائیں گے، ایک اور کوئی فرقہ اٹھا کے لے آئیں گے مارکیٹ میں، ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک اور کوئی بدعت اٹھا کے لے آئیں گے۔ دین کے معاملے میں حضور سے بھی معاذ اللہ آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے انسان۔ اور یہ جو کریشن آف دی یونیورس ہے، یہ پورے سائنٹیفک فینومینا، اس میں ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ انگریزوں کی چیزوں کو آپٹ کریں گے، اڈاپٹ کریں گے۔ جو معلومات کا ایکسپلوژن ہے وہ پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور ایک وقت آ کر یہ اتنا زیادہ پوٹنٹ ہو جائے گا، اتنا زیادہ مہلک ہو جائے گا کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا ستارہ کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ اور یہ ستارہ مہ کامل بنے گا، کب بنے گا؟ جب دجال ظاہر ہوگا، کہ ان تمام کریشن آف یونیورس کے جو انونیمس فینومیناز ہیں، اسٹرینج فیکٹرز ہیں، ان پہ پورے طریقے سے کنٹرول دجال کر لے گا۔
جس کی پوری کوشش یہودی کر رہے ہیں. جو چیزیں معلوم ہو جائیں ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس کو قرآن سے آپ لوگ جوڑیں، لیکن اس میں بھی عجلت یا تکلف نہ کریں. جو معلومات ہو جائیں ثابت ٹھیک ہے، جو معلوم نہیں ہو رہی ہے سائنس سے آپ منتظر رہیے، انتظار کریں، کیونکہ اس سے کسی شے کی حلت و حرمت کا تو تعلق نہیں ہے نا. سائنس میں آپ آگے سے آگے بڑھیں، عمل میں پیچھے سے پیچھے چلیں، یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابہ، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جس پر میرا عمل ثابت ہے اور میرے صحابہ کا، بس اس پر چلو، اس کے علاوہ جو کرو گے وہ بدعت ہے. بس عید میلاد النبی مناتے رہو، بدعت ہے بھائی، میں نے تو نہیں منائی، حضور فرمائیں گے روز قیامت، میرے صحابہ نے بھی نہیں منائی. تم لگی کوئی چیز لے کر آئے ہو تو کرتے رہو بھائی، ٹھیک ہے. 3 دن میت کو ہو گئے، اس کے بعد برسیاں بھی منا رہے ہو، مناتے رہو، میں نے تو نہیں کرا، میرے صحابہ نے نہیں کرا. میں نے قرآن مجید صرف اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ اس کے لیے جو قرات کی محفلیں کرتے رہو، ٹھیک ہے صاحب، ثواب کا کام ہے. میں اپنی شان اس لیے ظاہر میں اس لیے ہوا تھا کہ نعتیں ہی نعتیں پڑھتے رہو، باقی میرے ایک عمل پر بھی عمل نہیں کرو، میں اس لیے تو نہیں آیا تھا نا. اب یہ قسم کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، ستاروں کے دھس ہونے کی، غروب ہونے کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اے انسانوں اگر تم غور کرو، سوچو سمجھو تو یہ ایک بہت بڑی عظیم قسم ہے جو میں نے تمہارے سامنے کھائی ہے. اتنی عظیم قسم جو آج ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ یہ بلیک ہولز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور انہی بلیک ہولز کے ذریعے سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہی شب معراج انہی بلیک ہولز کے ذریعے سے، جو میرا غالب گمان ہے یہاں سے ہوا ہے، کیونکہ اس بلیک ہول کے ذریعے سے وہی شخص جا سکتا ہے جس کی انرجی یا جس کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی کہیں گنا زیادہ ہو. لائٹ جس طرح سورج کی یہاں آ رہی ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے فوراً آ جاتی ہے، یہی انداز اپنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں، کیونکہ جو ان کو سواری دی گئی ہے براق، برق، وہ بجلی کی بھی تیز رفتار، اس سے بھی تیز. حضور اکرم کہاں پہنچ گئے؟ عندہا سدرۃ المنتہا، آخری حد، مخلوق کی لاسٹ لمٹ، اس کے آگے گویا کہ حریم ذات ہے، اللہ کی ذات شروع ہو جاتی ہے، اس میں کسی انسان کا داخلہ ممکن نہیں ہے. وہاں جا کے اللہ کے نبی پہنچے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور قسم کھائی کس پہ ہے ذرا سنیے. انه لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت با اکرام. تم نے کتنی قدر و قیمت جانی ہے اس کتاب کی، کیا قدر و قیمت ادا کر سکتے ہو تم اس کتاب کی. اس پر اللہ ایک نہیں ہزاروں زندگیاں دے، اور وہ سب کا سب انسان زندگیاں قرآن پر صرف کر دے، لگا دے، کھپا دے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. انہ لقرآن کریم، اور یہ اصل کتاب کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو وہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا. انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ تو ہمارے پاس ہے کتاب، ام الکتاب، جس کے بارے میں سورہ بروج میں آپ لوگ پڑھیں گے. بل هو القرآن المجید فی لوح محفوظ، وہ تو لوح محفوظ میں ہے ہمارے پاس. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوتے نہیں، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوقات. کون ہیں؟ فرشتے. جس طرح آگے آپ پڑھیں گے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، وہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ چھوتے ہیں اس کتاب کو جو کرام بررہ ہے، باعزت صحیفوں میں ہے. وہ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ بڑے اکرام ہیں، بڑے اکرام باعزت فرشتے. وہ قرآن مجید تو اصل وہاں ہے، یہاں تھوڑی ہے. یہ تو اس کی مصدقہ نقول ایک طریقے سے فوٹو اسٹیٹس ہمیں مل گئی ہیں، وہ اس کو چھوتے ہیں. فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوتے ہی نہیں،
چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ جو کہ بہت پاک، بالکل پاک۔ ویسے تو اس آیت سے استدلال لے لیے لوگوں نے، فقہا نے، کہ قرآن مجید کو چھوا نہ جائے، لا یمسہ الا المطہرون، چھوا نہ جائے ناپاکی کی کیفیت میں، جس میں وضو کی حالت ہوتی ہے، حالت جنابت میں چھونا کیا پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ گویا کہ اس آیت میں ایک ضمنی مضمون ہوا نا، قرآن مجید کو تو ظاہر بات ہے فقہا نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ اس کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں، الا المطہرون، اس کو چھوتے نہیں مگر بہت پاک لوگ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مضمون بھی ہے جو کہ بہت اہم ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ قرآن مجید تم چھو بھی رہے ہو، فرض کریں ناپاک آدمی بھی آتا ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ تو چھوتے ہیں، کون روکتا ہے ان کو، غیر مسلم بھی چھوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک تو تم چھوتے بھی ہو، لیکن اس قرآن مجید میں جو اصل نیوکلیس ہے، جو اس کا لب لباب ہے، جو اس کا اصل مرکز ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ الا المطہرون، جب تک تمہارا اندر پاک نہ ہو جائے۔ یہ باطن کی پاکی قرآن مجید کے اصل علم و فہم کو سمجھنے کے لیے شرط لازم ہے دوستوں، باطن کی پاکی۔ اگر مجھے اور آپ کو اصل ہدایت چاہیے اس کے ذریعے سے، تو پہلے اندر پاک کرو، پھر اس کتاب کو سمجھو گے۔ فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ قرآن مجید کا بھی ایک مرکز ہے، ایک انڈیکس ہے، جس طرح سورہ حدید میں آپ لوگ پڑھیں گے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ایک ظاہر ہے، اس کی آپ نے علمی بحث کر لی، علمی تقریریں کر لیں، درس قرآن پڑھ لیے، تقریریں پڑھ لیں، روایات پڑھ لیں، اس کی ایک روح باطنی بھی ہے، انڈیکس، اس تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے، چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ لوگ جو بہت پاک ہو جائیں۔ اس لیے وہ آیت بھی ذہن میں لے آئیے، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کیا فرمائی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا اللہ کے نبی نے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے، کہ پروردگار عالم ہم میں سے ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، سمجھائے، اور پھر ان کا تزکیہ کرے۔ ڈاکٹر صبا کہہ رہی ہیں اندر پاک سے مراد، ابھی میں آگے بتاتا ہوں اندر کی پاکی کیا ہوتی ہے، باطنی پاکی۔ اسی لیے میں 3 آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی کہ اللہ ایسا نبی بھیج جو کہ ان کو کتاب، تعلیم و حکمت پہلے سمجھائے پھر تزکیہ کرے۔ اور جب اللہ کی طرف سے جواب آیا تو اللہ نے ترتیب بدل دی۔ ترتیب تو اللہ کے نبی کیا بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم، تعلیم کتاب و حکمت پہلے پھر تزکیہ، اندر کی پاکی۔ یہاں اللہ کی طرف سے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پہلے تزکیہ، پہلے اندر کی پاکی ضروری ہے، پھر تعلیم و کتاب و حکمت۔ ایک اور دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم کتاب و حکمت کو بعد میں، پہلے تزکیہ۔ پھر ایک دفعہ اور یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس قرآن کو سمجھو گے، پھر اس کتاب کو سمجھو گے۔ ورنہ ہو سکتا ہے تفسیریں لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہارے اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا۔ تفسیریں لکھ دو، درسیں سنتے رہو، 1 گھنٹہ یا 10 گھنٹے بولتے رہیں، سنتے رہو۔ وہ تو غیر مسلمانوں نے لکھ دی ایسے ایسے ترجمے، غیر مسلموں نے کیے ہیں، عربیوں پہ کنٹرول حاصل کر کے ایسے نہیں کرا۔ لیکن قرآن مجید کی روح باطنی، اس کے لیے پہلے چیز ضروری ہے تزکیہ۔ آج تہیہ کرو کہ ہمیں قرآن مجید کے راستے پر چلنا ہے، اللہ چلا دے گا۔ اس لیے وہ آیت بھی ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلے یہ جو سینے کے اندر روگ ہیں، گندگی ہے، گندگیاں پال کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، حب مال ہے، حب جاں ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار و اقتدار کی طلب ہے، بیوی شوہر کی ایسی گندی محبت اندر جذب ہوئی ہوئی ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت سے ایک دم بے بہرا ہیں۔
یہ خباثتیں اندر بھری ہوئی ہیں. تو اس قرآن مجید کا اصل فہم تم پر کبھی منکشف نہیں ہو پائے گا. لکھنا ہے لکھ لو، پڑھنا ہے پڑھ لو، درس سننا ہے سن لو، تفسیر سننی ہے سن لو، اندر پاک کرو، پھر اس کتاب کو سمجھو گے. اس لیے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اس کا اتارا جانا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب اس کلام کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو. اس کو سیکھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کتاب کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو. اس کو براہ راست اپنے ذہن و قلب پر اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں ہو. یہ تمہاری مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، کسل کا معاملہ. اس قرآن کے بارے میں، ہماری اتنی بڑی عظیم نعمت کے بارے میں تمہارا یہ حشر ہے، تمہارا یہ اسلوب ہے، یہ اسٹائل ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. دیکھو تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ہم جھٹلاتے ہیں کیا قرآن مجید کو؟ جھٹلایا تو تھا ایک تو وہ مشرکین عرب نے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی ہے، گھڑ لی ہے. ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان کی جو اللہ کی کتاب جن کو عطا کی گئی، مثال ان کی جو کہ حامل تورات بنائے گئے، جو ان کی ذمہ داریوں کا ادا نہیں کر سکے حق، ان کی مثالیں ان گدھوں جیسی ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مثالیں پھر گدھوں سے دیتا ہے. کہ آپ مکالمات انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، ڈاکٹری، انجینئرنگ کا پورا علوم آپ لا کے کسی گدھے کے اوپر لاد دیں، اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری ہے اس قوم کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. حالانکہ یہودیوں نے تورات کا انکار تو کبھی نہیں کرا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسی بھی ہے ان کے پاس. یہ ہے عملی تکذیب، جس کو حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا، اس کا قرآن مجید پر عمل ہے ہی نہیں، سرے سے ایمان نہیں ہے. پڑھتے رہو نمازیں وغیرہ. پھر یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے. وہ تکذیب تھی قول سے. ہم قول سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارا عمل دیکھیں، ہمارا کردار دیکھیں. کیا اس قرآن مجید کو کبھی تم نے پڑھا، سمجھا، زندگی کا کوئی وقت صرف کرا؟ معمولی کیریئرز کے لیے 25-30 سال کی تعلیم ہے جو عام انسان حاصل کر رہا ہے. یہاں سے MBBS کر کے امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ سے کینیڈا جا رہے ہیں، یہاں سے FRCR کر رہے ہیں، FCPS کے آگے نامعلوم کتنی ڈگریز ہیں، اور پھر ان کے جو نامعلوم کتنے بورڈز ہیں، ان سے وہ ڈپلومیٹ سرٹیفائڈ بورڈز کی ڈگریز لے رہے. آدمی کی عمر ہو جاتی ہے 40 برس، 50 برس. کیوں؟ کہ اس زندگی میں تمہارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہوگا، تمہیں ذرا معاش، پیسے اچھے ملیں گے، اور کیا ہوگا. تو اس کتاب کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ تکذیب حال ہے، حال. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہو؟ ٹوٹل عبادت نہیں کرتے ہو؟ تو اس کے علاوہ اور کیا ان کی جزا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہم کر دیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیں گے. آج دنیا کی ذلت اور خواری ہمارے سامنے ہے. 1.5 کھرب مسلمان، عزت نام کی شے نہیں ہے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، کافر.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق ہیں۔ یاد ہے کہ نہیں سورہ مائدہ کے ایک ہی رکوع میں یہ 3 آیات؟ سورہ رحمان میں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں مضمر کیا شے تھی کہ اپنی ساری صلاحیت، ساری طاقت، ساری قوتیں، جسم کا ایک ایک سیل، ایون یور لاسٹ ڈراپ آف بلڈ شوڈ صرف قرآن مجید۔ ذہانت ہے تو صرف کرو اس قرآن مجید کو سمجھنے پر، اور اللہ نے طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کر دو اس کو بیان کرنے پر، جیسا کہ حضور اکرم صلاۃ والسلام اپنے زمانے میں لوگوں کو کر کے چلے گئے۔ اینڈ ہی ایکسپیکٹڈ سیم تھنگ ود اس، ہی ایکسپیکٹڈ سیم تھنگ ود اس، کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے مابین 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا حدیث۔ اگر ان 2 چیزوں کو تم پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کوئی غیر مسلم تمہارا بال تک بیگا نہیں کر سکے گا۔ آج ہم نے یہی 2 چیزوں کو چھوڑ دیا، تو جو یہ نہیں کرتے ان کی گرفت ہے۔ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اب دیکھیں یہ جو آخری 4-5 آیات ہیں، اس میں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، بڑا اضافی نقشہ ہے اور بہت بہترین نقشہ ہے قرآن مجید کا، کہ موت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ جب ہم میں سے ہر ایک کو موت آئے گی کیا ہوگا اس دن، ذرا غور کریے گا اسٹائل پہ۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں پھنس جاتی ہے، عالم نزع، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والدین ہیں، تمہارے والد ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، یا بیوی کے لیے شوہر ہے، جان نکل رہی ہے، پھنسی ہوئی ہے جان۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں تم سے بھی زیادہ، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں سکتے ہو اس کو، ہم تو اس کی رگے جان سے قریب تر ہوتے ہیں، تم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قاف میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگے جان سے قریب ہوتے ہیں، کوئی لے جانے والا آیا ہے اس جان کو، اس روح کو، تمہیں نظر نہیں آتا بس۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم کسی کی رعیت میں نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، خود مختار ہو تم، اگر فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، تو کیوں نہیں لوٹا دیتے اس جان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوتا ہے وہ روح، وہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی واپس لوٹا سکتا ہے؟ لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشنز ہیں، سرجنز کھڑے ہیں اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، کسی میں ہے دم تو روک لو، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم تمہارے عزیز کو لے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ لے جانے والے آئے ہیں، نظر نہیں آ رہے تم کو، تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہاں پر۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم خود مختار ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لوٹا دو نا اس جان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ اختیار تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جس کی جان ہم لے جاتے ہیں، روح لے جاتے ہیں، اگر تو یہ تھا نیک بندہ، سابق الخیرات میں سے تھا، وہی ابتدائی جو رکوع آیا ہے سورہ واقعہ کا، نیکیوں میں، بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق مال و جان میں آگے نکلتا تھا، بھلے اس کے گھر والے جو بھی ملامت کرتے رہے، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نکوان دشمن، کرتے رہے یہ لوگ ملامت، وہ آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، انفاق فی سبیل اللہ، مال و جان میں آگے، تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے لیے۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، اگر وہ نیک بندہ تھا ہمارا تو اس کے لیے تو ایک دم مطمئن رہو، اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے، اگر وہ اس سابق الخیرات میں سے تھا، آگے ہی آگے تھا، تو مطمئن رہو وہ بڑے ہی اطمینان میں ہوگا، خوش ہوگا اس دن، وہ جنت الفردوس، راحت ہی راحت اور فراغت کی غذاؤں میں، آرام کی جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ شخص رہا دائیں ہاتھ والوں میں،
تو دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں بھی بے فکر رہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، اس کے لیے بھی امن و امان، سلامتی ہی سلامتی ہے اصحاب یمین کے لیے، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ ہولناک انجام، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور بھلا وہ شخص جو جھٹلانے میں رہا اور بھٹکا رہا، اسے آیات الہیہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ آدمی اگر بھٹک جائے تو انسان اگر اس کو سیدھی راہ دکھا دے تو کتنا اچھا ہو جائے، لیکن اس دفعہ ان کا جھٹلانا زیادہ پوٹنٹ، ایک خطرناک عمل ثابت ہوا ان کے لیے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی آمیزش ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، گندا پانی، کھولتا ہوا ابلا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ ساری باتیں اس قابل ہیں کہ جن پر یقین کیا جائے، قابل یقین ہے، حق ہے، ہونا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 حصوں میں لازماً ٹوٹو گے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی تسبیح کرتے رہیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جو بہت عظیم، بہت بابرکت ہے۔ اس سورہ مبارک میں 2 دفعہ فسبح بسم ربک العظیم آیا، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنی رکوع میں شامل کر لو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ منفرد صورت آپ لوگوں نے پڑھی، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ ہم سے کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ان آیات کی روشنی میں چونکہ اب ہم لوگ قرآن مجید مکمل کرنے جا رہے ہیں، ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے، برائے مہربانی آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اپنا عمل لے کر آئیے، اور میرے لیے بھی دعا گو رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا، پڑھنا، عمل کرنا قبول فرمائے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کو درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔